بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین و سامعین کو خوش آمدید، اور ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ آج سبق نمبر 10 انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ سبق نمبر 10 کے اندر ہم نے جو پچھلے 10 اسباق میں 9 اسباق میں پڑھا ہے، وہ تمام اسباق کا ایک مجموعہ ہے، اس کی ایک مشق ہے۔ تو اس سبق کے اندر ہم پچھلے جتنے قواعد ہم نے پڑھے تھے، چاہے وہ حروف مستعلیہ ہوں، چاہے وہ حروف مدہ ہوں، حروف لین ہوں، کھڑی حرکات ہوں، تو ہم وہ یہاں پر آج پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کی نشاندہی کرتے ہوئے آپ کو پڑھائیں گے، سمجھائیں گے کہ یہاں پر کیسے کیا قاعدہ لگ رہا ہے اور کس کو کس طرح پڑھا جائے گا۔ تو نہایت توجہ کے ساتھ، کیونکہ یہ سبق جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے، تو آپ تمام احباب سے یہی گزارش ہے کہ اس کو نہایت توجہ کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھیے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتوں سے ہمارے تمام بگڑے کاموں کو سنوار دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر جو 10 ہے ہمارا، اس کا سب سے پہلے لفظ ہے قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال۔ یہاں قاف حروف مستعلیہ میں سے اس کو موٹا پڑھیں گے۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، یہاں الف سے پہلے قاف کے اوپر زبر آ رہا ہے، اس لیے ہم نے الف مدہ کو کھینچ کر پڑھنا ہے، حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال قال۔ قاف کو کھینچا جائے گا کیونکہ قاف علی زبر قا میں الف مدہ ہو رہا ہے۔ لام کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے کیونکہ یہ حرکات میں سے ہے۔ صاد زیر سی حروف مستعلیہ ہے، اس کو موٹا پڑ جائے گا۔ را الف زبر را، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں، اور یہاں را کے بعد جو الف ہے، الف سے پہلے زبر آ رہا ہے را کے اوپر تو الف مدہ بھی ہو رہا ہے۔ را کو پر بھی پڑھیں گے، الف مدہ بھی ہو رہا ہے، تو دونوں قاعدے یاد رکھیں گے، را پر بھی ہونا چاہیے، الف مدہ بھی ہونا چاہیے۔ صاد زیر سی را الف زبر را، صرا طا زبر طا، صراط۔ اس کے اندر طا بھی حروف مستعلیہ میں سے، صاد بھی حروف مستعلیہ میں سے، یہ دونوں حروف موٹے پڑ جاتے ہیں، پھر را بھی موٹا حرف ہے تو اس لیے یہ چاروں حروف موٹے پڑے جائیں گے۔ صراط، ہا کھڑا زبر ہا، ذال الف زبر ذا، ذال جو ہے وہ بغیر سیٹی والے حروف میں سے، اس میں سیٹی نہیں آئے گی۔ جب پڑھیں گے تو میں نے بتایا تھا کہ زبان کو اوپر دانتوں کے کنارے پر لگائیں گے تو انشاءاللہ سیٹی نہیں آئے گی۔ کھڑی حرکات حروف مدہ کا قائم مقام ہے، کھڑی حرکات کو حروف مدہ کی طرح ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ھذا ذال کھڑا زبر ذا، لام زیر لی ذالی، کاف زبر کا، ذالی کا۔ ذال جو ہے وہ اس کے اوپر کھڑا زبر لگا ہوا ہے اور کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام میں، اس لیے اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور حروف ذال جو ہے وہ بغیر سیٹی والے حروف میں سے بھی اس میں سیٹی نہیں آئے گی۔ کاف الف زبر کا، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون واو پیش نو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، یہاں واو کے اوپر جزم ہے، واو ساکن ہے، اور واو ساکن سے پہلے والا حرف نون اس کے اوپر پیش آ رہا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا۔ ایک الف مدہ، دوسرا واو مدہ، دونوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کانو، قاف الف زبر قا، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، اور قاف حرف مستعلیہ میں سے بھی ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے۔ لام واو پیش لو، قاف
قالو، دونوں حروف مدہ ہیں، ایک الف مدہ اور ایک واو مدہ۔ واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے، واو مدہ ہو رہا ہے، اور یہاں الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، الف مدہ ہو رہا ہے، تو ان دونوں کو بھی ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، قالو، اور قاف کو یہاں پر موٹا پڑ جائے گا۔ اگلا لفظ لام، زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہو، ہا پر کھڑی حرکات ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لام کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے، کیونکہ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں، اور یہاں زبر ہے حرکات میں سے، تو ٹھیک ہے۔ لہو۔ اگلا لفظ سین، واو، زبر سو، یہاں واو ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے، پیش آئے گا تو واو مدہ، زبر آئے گا تو واو لین ہوتا ہے، کیونکہ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوتا ہے۔ یہاں واو کے اوپر جزم ہے، واو ساکن ہے، اور واو ساکن سے پچھلے والے حرف کے اوپر زبر آ رہا ہے، تو واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو تو واو لین ہوتا ہے، اور حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں۔ سین، واو، زبر سو، فا، زبر فا، سوف، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے دونوں حروفوں کو سین اور واو جب ملائیں گے تو یہ اس کو اور فا زبر فا کی حرکت کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف، ایک طرف حرکات ہے دوسری طرف حروف لین ہے۔ سوف، قاف، واو، زبر قو، قاف اور واو، قاف حروف مستعلیہ میں سے، واو ساکن سے پہلے قاف کے اوپر زبر آ رہا ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوتا ہے، جس طرح سین واو زبر سو میں تھا، اسی طرح قاف واو زبر قو میں بھی واو ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے، واو لین ہو رہا ہے۔ قاف، واو، زبر قو، لام، دو پیش لن، قولن۔ یہاں پہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ تنوین جہاں تک اس کے اگلے قواعد جب ہم پڑھیں گے تو ہم بتائیں گے کہ کہاں اس کو کھینچنا ہے، کہاں اس میں غنہ کرنا ہے۔ فی الوقت ہم نے کہا تھا کہ سبق نمبر 10 تک جو ہے وہ تنوین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ہی پڑھا جائے گا، تو یہاں پر بھی یاد رکھیے گا کہ تنوین کو اور حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ قول، فا، یا، زیر فی، ہا، زیر ہی، فی ہی، ہا کو نہیں کھینچیں گے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے، حرکات ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فی ہی، نون، واو، پیش نو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہا، یا، زیر حی، نو حی، ہا، زیر ہی، نو حی ہی، نون واو پیش نو میں واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے، واو مدہ ہو رہا ہے، اور ہا یا زیر ہی کے اندر یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے تو یہ یا مدہ ہو رہا ہے۔ نو حی، ہا زیر ہی کے اندر حرکات ہے، اور حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں۔ نو حی ہی، نو حی ہی، ان دونوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ اور ہا میں فرق ہے، ہا جو ہے یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور ہا جو گول ہا ہوتا ہے، جو یہ جو ہاتھی والا ہا کہلاتا ہے، گول چشمے والا ہا، دو چشمے والا ہا، یہ ہا جو ہے وہ حلق کے نیچے والے حصے سے جو سینے کے ساتھ متصل ہے، اس کی آواز سینے سے پیدا ہوتی ہے تاکہ اس کی آواز میں بھاری پن آئے۔ نو حی ہی، با، زیر بی، ہا، کھڑی زیر ہی، بی ہی، با کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف حرکات کی وجہ سے، اور ہا جو ہے اس کے نیچے کھڑی حرکت ہے تو اس لیے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہیں۔ بی ہی، لام، یا، زبر لئی،
یا ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے، حروف لین ہے، یا لین ہو رہا ہے، اور یا لین کو حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں۔ سین زبر سا، حرکات کو بھی بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں۔ لیسا با یا زبر بئی، نون زبرنا بینا، اس میں بھی یا ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتا ہے، حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف۔ لیسا بینا، دونوں الفاظ کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، اور یہاں ذال جو ہے وہ بغیر سیٹی والے حروف میں سے ہے تو اس میں سیٹی نہیں آئے گی، اور الف مدہ کی طرح یہ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ با دو زبر بن، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا با دو زبر بن، عذابن، میم زبر ما، تا الف زبر تا، متا، عین دو زبر عن، متاعن، متاعن کے اندر تا الف زبر، تا میں الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، یہاں پہ الف سے پہلے زبر آ رہا ہے الف مدہ ہو رہا ہے، اس لیے ہم نے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا ہے۔ طا زبر طا، غین کھڑا زبر غا، غین کے اوپر کھڑا زبر ہے اور کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور ساتھ ہی یاد رکھیے کہ طا اور غین جو ہے یہ حروف مستعالیہ میں سے بھی ہے، تو ان دونوں حروفوں کو موٹا پڑھیں گے یعنی پر پڑھیں گے۔ طغا، طغا، طا کو بھی موٹا پڑھا جائے گا اور غین کو بھی موٹا پڑھا جائے گا، بس فرق یہ کہ طا بغیر کھینچے پڑھا جائے گا جبکہ غین جو ہے وہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ طغا، شین زبر شا، کاف واو پیش کو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا۔ شکو را دو زبر رن، شکورن، را کے اوپر دو زبر ہوتے ہیں تب بھی را کو پر پڑھا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر بھی ہم را کو پر پڑھیں گے۔ اور واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے، کاف واو پیش کو کے اندر واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے تو واو مدہ بھی ہو رہا ہے، اور حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ شکورن، غین زبر غا، فا واو پیش فو، واو ساکن سے پہلے یہاں پر بھی پیش آ رہا ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر حروف مدہ کی وجہ سے کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور غین جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے اس کو موٹا پڑھیں گے۔ را دو زبر رن کے اندر جو ہے وہ را کے اوپر دو زبر آ رہے ہیں تو ہم را کو یہاں پر بھی پر پڑھیں گے۔ غین زبر غا، فا واو پیش فو، غفو، را دو زبر رن، غفورن، دال الف زبر دا، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے۔ واو الٹا پیش وو، کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام میں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ دا وو، دال زبر دا، داوودا، دال آخری والے دال کے اوپر کیونکہ صرف زبر ہے اور زبر جو ہے وہ حرکات میں سے حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں، تو الف مدہ کو کھینچیں گے اور کھڑی حرکات کو کھینچیں گے، جبکہ دال کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف۔ داوودا، خا واو زبر خو، واو ساکن سے پہلے زبر آئے تو واو لین ہوتا ہے اور حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں۔ اور خا یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، اس کو موٹا بھی پڑھیں گے۔ فا دو زیر فن، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف تنوین کو بھی۔ خوفن،
تو موٹا بھی پڑ جائے گا، واؤلین بھی ہو رہا ہے، اور یہاں تنوین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف. خوفن، یا واو زبر یو، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واؤلین، اور میم دو زیر من، تنوین کو بھی بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں. یومن، حروف لین کو بھی بغیر کھینچے اور تنوین کو بھی بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف. قاف، یا زیر قی، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے. اب یہاں یا مدہ ہو رہا ہے اور حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. اور قاف یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے اور حروف مستعلیہ کو ہمیشہ موٹا پڑھتے ہیں. تو یہاں قاف کو موٹا پڑھیں گے اور یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جبکہ لام پہ صرف زبر لگا ہوا ہے، اس لیے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف. قاف، یا زیر قی، لام زبر لا، قیلا. حا، یا زیر حی، لام زبر لا، حیلا. جو قاعدہ قیلہ کے اندر ہے وہی قاعدہ حیلہ کے اندر ہے، بس فرق یہ ہے کہ یہاں پہ ہا آ رہا ہے قاف کی جگہ پر. قاف حرف مصالحہ میں سے جبکہ ہا حرف مصالحہ میں سے نہیں ہے، تو ہا کو تو ہم جس طرح نارمل پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھیں گے، جبکہ یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زیر جس طرح قاف یا زیر قی میں تھا اسی طرح ہا یا زیر حی میں بھی یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے، یہاں پہ بھی یا مدہ ہو رہا ہے، تو ایک الف کے برابر اس کو بھی کھینچیں گے. قیلا، حیلا. را پیش، رو را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، یہاں پر را کے اوپر پیش آ رہا ہے تو را کو ہم پر پڑھیں گے. سین پیش سو، یہ چونکہ دونوں حرف کے اوپر جو ہے دونوں حروف کے اوپر حرکات تھی اس لیے دونوں حروف کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے. روسو، لام زیر لی، اس کے اوپر بھی حرکت ہے اس لیے اس کو بھی بغیر کھینچے پڑھنا ہے، تو تینوں حروف کو بغیر کھینچے. رسولی، رسولی را کو پر پڑھتے ہوئے رسولی. ہا کھڑی زیر ہی، کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام میں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھ جائے گا. رسولی ہی، رسولی ہی، رسولی ہی. را زبر را، را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے. سین واو پیش سو، واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے، واو مدہ ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. رسو، لام زیر لی، حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف. رسولی، ہا کھڑی زیر ہی، رسولی ہی. کھڑی حرکات میں ایک الف کے برابر کھینچیں گے، واو مدہ میں ایک الف کے برابر کھینچیں گے، را کو پر کریں گے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے، را کو معروف پڑھیں گے، اور لام کو بھی بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے. رسولی، حمزہ زیر ای، لام یا زبر لئی، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتا ہے. ایلئی، ہا زیر ہی، ایلیہ. ان تینوں الفاظ اس پورے لفظ کے اندر نہ حمزہ کو کھینچا جائے گا، نہ لام اور یا کو، اور نہ ہی ہا کو، یعنی اس میں کوئی بھی حرف ایسا نہیں ہے جس کو کھینچا جائے یا کھینچ کر پڑھا جائے، کوئی قاعدہ اس میں کھینچنے والا نہیں ہے. اور حروف لین کو بھی آپ کو پتہ ہے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں، حرکات کو بھی بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر کوئی بھی لفظ کوئی بھی حرف کھینچنے والا نہیں ہے. تو یاد رکھیے الیہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پورا لفظ معروف پڑھا جائے گا. عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، ہا زیر ہی، علیہ. یہاں پر دیکھیے عین زبر ع، لام یا زبر لی، یا ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے یا لین، اور حاضر ہی. اس میں بھی کوئی لفظ ایسا نہیں ہے، کوئی بھی حرف ایسا نہیں ہے جس کو کھینچ کے پڑھا جا سکے، تو یہاں پورا کا پورا لفظ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف. علیہ. صاد زبر صا، واو الف زبر وا،
الف سے پہلے زبر الف مدہ اور صاد کو موٹا پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ صوا با، دو زبر بن، تنوین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکے دیے معروف، صوابن۔ میم زبر ما، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف، حمزہ کھڑا زبر آ، کھڑی حرکات کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، ما آ با، دو زبر بن، تنوین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف، ما آ بن۔ صاد زبر صا، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف اور حروف مستعلیہ ہونے کی وجہ سے موٹا پڑھیں گے، لام کھڑا زبر لا، اس میں واو کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی اس لیے اس کو نہیں پڑھا جاتا بلکہ یہاں لام پڑ جائے گا، صلاتا، دو زبر تن، صلاتن، تنوین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے کھڑی حرکات کو ایک الف کے برابر کھینچ کر اور حروف مستعلیہ کو موٹا پڑھیں گے اور بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف، صلاتن۔ زا زبر زا، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف اور سیٹی کے ساتھ، کاف کھڑا زبر کا، کھڑی حرکات کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر بھی واو کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، واو کو نہیں پڑھا جائے گا، زکا تا، دو زبر تن، زکاتن۔ را زبر را، سین واو پیش سو، واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے، واو مدہ ہو رہا ہے، را کے اوپر زبر آ رہا ہے، را کو پر پڑھیں گے، رسو لام، دو زیر لین، تنوین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف، رسولن۔ میم ہا زبر مح، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھا جائے گا پورے لفظ کو، اس حرف کو، میم ہا زبر مح کو، فا واو پیش فو، واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے تو واو مدہ ہو رہا ہے، مح فو ضا، دو زیر ذن، یہ حروف مستعلیہ میں سے اس کو موٹا پڑھیں گے، محفوظن، محفوظن۔ ضا کے اندر سیٹی بھی نہیں آتی، یاد رکھیے گا یہ بغیر سیٹی والے حروف میں سے ہے، ہم نے پڑھے تھے بغیر سیٹی والے حروف 3 ہیں، ثا ذال اور ضا، یہ ضا حروف لثوی یعنی بغیر سیٹی والے حروف میں سے ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ تو اس کے اندر کیا کرنا ہے، محفوظن، محفوظن، ضا کو موٹا پڑھیں گے بغیر سیٹی کے پڑھیں گے اور یہاں ایک الف کے برابر حروف مدہ کی وجہ سے کھینچ کر پڑھیں گے، یہاں پہ بغیر کھینچے۔ میم زبر ما، قاف الف زبر قا، مقا، میم پیش مو، مقام، ہا الٹا پیش ہو، مقامہ، یہاں پہ ہم نے قاف الف زبر قا پر کھینچنا ہے اور ہا الٹا پیش ہو کھڑی حرکات کو کھینچنا ہے، کیونکہ الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، الف مدہ ہو رہا ہے اور یہ کھڑی حرکات ہے، اور میم اور یہ والا میم دونوں میم کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف، کیونکہ اس کے اوپر حرکت ہے، یہاں پہ زبر اور یہاں پر پیش ہے، تو میم زبر ما کو نہیں کھینچنا، قاف الف زبر کا کو کھینچنا ہے، مقا، اس کو موٹا بھی پڑھنا ہے، مقا، میم پیش مو، مقام، اور ہا کے اوپر کھڑی حرکات لگی ہوئی جس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر ہا الٹا پیش ہو، مقامہ، خا زیر خی، تا کھڑا زبر تا، خیتا، خا کو حرف مصالحے کی وجہ سے ایک موٹا پڑھیں گے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف، جبکہ تا کے اوپر کھڑی حرکات ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، خیتا، میم پیش مو، ختام، ہا الٹا پیش ہو، ختامہ، اس کے اندر ہا کے اوپر بھی الٹی پیش لگی ہوئی ہے کھڑی حرکات
حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، اس لیے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ خا کو موٹا پڑھیں گے، تا کو ایک الف کے برابر کھینچ کر، میم کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دی معروف، اور ہا کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر۔ ختامہ، ختامہ، ختامہ۔ ہم نے اس کی ہجے تو پڑھ لی ہے، اب ہم یہاں اس کو پورا باقاعدہ طور پر بغیر ہجے کے پڑھیں گے، یعنی رواں جو طریقہ ہوتا ہے پڑھنے کا ہم رواں پہ پڑھیں گے، تو آپ اس کو توجہ کے ساتھ سماعت کر لیجئے۔ قال صراط، ھذا، ذالک، کانوا، قالوا، لہ، سوف، قول، فیہ، نوحیہ، بہ، لیس، بین، عذابا، متاعا، طغی، شکورا، غفورا، داود، خوف، یوم، قیل، حیل، رسلہ، رسولہ، الیہ، علیہ، صوابا، مآبا، صلاة، زکاة، رسول، محفوظ، مقامہ، ختامہ۔ ہم نے آج سبق نمبر 10 کا جو ہے وہ 6 لائنیں اور ایک حصہ پڑھا ہے۔ یہ سبق جو ہے یہ تھوڑا طویل سبق ہے، اس لیے ہم اس کو 3 حصوں میں الگ الگ پڑھیں گے۔ تو ہم نے آج اس کا پہلا حصہ پڑھ لیا ہے انشاءاللہ العزیز، اگلی 2 قسطوں میں اس کا بقیہ سبق بھی انشاءاللہ ہم جس طرح ہم نے آج پہلے جو ہے ہجے کے ساتھ قواعد کے ساتھ پڑھا، اسی طرح پھر ہم بغیر ہجے کے رواں پڑھیں گے۔ تو تینوں اسباق کے اندر انشاءاللہ یہ ترتیب مکمل ہو جائے گی، اور اس کے اندر جو قواعد ہو رہے تھے وہ ہمارے سامنے بالکل عیاں ہو جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس طرح پڑھنے میں آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ دعاؤں کی درخواست ہے، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔